بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ جبریل کچھ پریشان ہیں۔ آپ نے فرمایا، جبریل کیا معاملہ ہے کہ آج میں آپ کو غمزدہ دیکھ رہا ہوں؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کی، اے محبوب، کل میں اللہ کے پاک حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں۔ اس کو دیکھنے سے مجھ پہ غم کے آثار نمودار ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جبریل مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ۔ جبریل نے عرض کی، جہنم کی کل 7 درجے ہیں۔ ان میں جو سب سے نیچے والا درجہ ہے، اللہ اس میں منافقوں کو رکھے گا، استغفر اللہ۔ اس سے اوپر والے 6 درجے میں اللہ تعالیٰ مشرک لوگوں کو ڈالیں گے۔ اس سے اوپر 5واں درجے میں اللہ سورج اور چاند کی پرستش کرنے والوں کو ڈالیں گے۔ 4تھے درجے میں اللہ پاک آتش پرست لوگوں کو ڈالیں گے، جبکہ 3 درجے میں اللہ پاک یہود کو ڈالیں گے، اور 2 درجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ عیسائیوں کو ڈالیں گے۔ یہ کہہ کر جبریل علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، جبریل آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ مجھے بتاؤ کہ پہلے درجے میں کون ہوگا؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، پہلے درجے میں اللہ پاک آپ کے امت کے گنہگاروں کو ڈالے گا، استغفر اللہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا کہ میری امت کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو آپ بے حد غمگین ہوئے اور آپ نے اللہ کے حضور دعائیں کرنا شروع کی۔ 3 دن ایسے گزرے کہ اللہ کے محبوب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے، نماز پڑھ کر حجرے میں تشریف لے جاتے اور دروازہ بند کر کے اللہ کے حضور رو رو کر فریاد کرتے۔ صحابہ حیران تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ کیسی کیفیت طاری ہوئی ہے، مسجد سے حجرے میں جاتے ہیں، گھر بھی تشریف لے کر نہیں جا رہے۔ جب 3 دن ہوا تو سیدنا ابوبکر صدیق سے رہا نہیں گیا، وہ دروازے پہ آئے، دستک دی اور سلام کیا، لیکن سلام کا جواب نہیں دیا۔ آپ روتے ہوئے سیدنا عمر کے پاس آئے اور فرمایا کہ میں نے سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہ پایا، لہٰذا آپ جائیں، آپ کو ہو سکتا ہے سلام کا جواب مل جائے۔ آپ گئے تو آپ نے 3 بار سلام کیا لیکن جواب نہ آیا۔ حضرت عمر نے سلیمان فارسی کو بھیجا لیکن پھر بھی سلام کا جواب نہ آیا۔ حضرت سلیمان فارسی نے واقعے کا تذکرہ علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے کیا۔ انہوں نے سوچا کہ جب اتنے عظیم شخصیات کو سلام کا جواب نہ ملا تو مجھے بھی خود نہیں جانا چاہیے، بلکہ مجھے ان کی نور نظر بیٹی فاطمہ اندر بھیجنی چاہیے۔ لہٰذا آپ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو سب احوال بتا دیا۔ آپ حجرے کے دروازے پہ آئی، ابا جان السلام علیکم۔ بیٹی کی آواز سن کر محبوب کائنات اٹھے، دروازہ کھولا اور سلام کا جواب دیا۔ ابا جان آپ پر کیا کیفیت ہے کہ 3 دن سے آپ یہاں تشریف فرمائے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے مجھے آگاہ کیا ہے کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی، استغفر اللہ۔ فاطمہ بیٹی، مجھے اپنی امت کے گنہگاروں کا غم کھائے جا رہا ہے اور میں اپنے مالک سے دعائیں کر رہا ہوں کہ اللہ ان کو معاف کر اور جہنم سے بری کر۔ یہ کہہ کر آپ پھر سجدے میں چلے گئے اور رونا شروع کیا، یا اللہ میری امت کے گنہگاروں پہ رحم کر، ان کو جہنم سے آزاد کر۔ کتنے میں حکم آ گیا جس کا ترجمہ ہے، اے میرے محبوب غم نہ کر، میں تم کو اتنا عطا کر دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ خوشی سے کھل اٹھے اور فرمایا، لوگو، اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ روز قیامت مجھے میری امت کے معاملے میں خوب راضی کرے گا، اور میں نے اس وقت تک راضی نہیں ہونا جب تک میری آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ لکھتے ہوئے آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ ہمارا نبی اتنا شفیق اور غم محسوس کرنے والا ہے، اور بدلے میں ہم نے ان کو کیا دیا؟
آپ کا ایک سیکنڈ اس تحریر کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ میری آپ سے عاجزانہ اپیل ہے کہ لا حاصل اور بے مقصد پوسٹس ہم سب شیئر کرتے ہیں۔ آج اپنے نبی کی رحمت کا یہ پہلو کیوں نہ شیئر کریں؟ آئیں ایک شیئر کر کے اپنا حصہ ڈالیں، کیا پتہ کون گناہ گار پڑھ کر راہ راست پر آ جائے۔ اور قیامت کی کچھ نشانیاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سود عام ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ عام ہو جائے گا، لوگ جھوٹی گواہی دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے نماز اور زندگی میں خوشنو ختم ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص چاہے گا کہ اس کا جسم دبلا اور مضبوط ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فتنہ زیادہ ہو جائیں گے اور دینی علم کم ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کو لوگ ذریعہ معاش بنائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص چاہے گا کہ اس کا جسم دبلا اور مضبوط ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مال سے محبت کی وجہ سے بیوی بھی اپنے شوہر کے ساتھ تجارت میں شریک ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ریاکاری عابد پیدا ہو جائیں گے، لوگ عبادت ریاکاری اور شہرت کے لیے کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گے، استغفر اللہ، یعنی کپڑے اتنے پتلے ہوں گے جن سے ان کا جسم نظر آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شراب کا استعمال زیادہ ہو جائے گا، لوگ شرابی مشروبات پر مختلف نام رکھ کر استعمال کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر آنے والا زمانہ گزرے زمانے سے بدتر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے حیا عورتیں اور موسیقی کے آلات زیادہ ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ زکوٰۃ کے حقدار نہیں ہوں گے مگر زکوٰۃ کی طلب کریں گے۔ آپ کا ایک سیکنڈ اس تحریر کو دوسروں لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ میری آپ سب سے عاجزانہ اپیل ہے کہ لا حاصل اور بے مقصد پوسٹ ہم سب شیئر کرتے ہیں۔ آج اپنے نبی کی رحمت کا یہ پہلو کیوں نہ شیئر کریں؟ آئیں ایک شیئر کر کے اپنا حصہ ڈالیں، کیا پتہ کون گنہگار پڑھ کر راہ راست پہ آ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بدی سے ہٹا کر نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین، اللہم آمین۔ ہمارے اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ خدا حافظ۔